اسرائیل کے موساد جو کہ ایک خفیہ ایجنسی ہے اسرائیل کی، اس پر حملہ کیا ہے حزب اللہ نے۔ بخاری صاحب، جس طرح سے پہلے اسرائیل نے غزہ کو ٹارگٹ کیا، 42,000 سے زائد لوگوں کو شہید کیا گیا، 1 لاکھ سے زائد لوگ زخمی ہوئے، اور اب لبنان میں جس قسم کے حملے کر رہا ہے اسرائیل، کیا اسرائیل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے؟ کیونکہ جو لبنان میں ابھی تک ہلاکتوں کی تعداد ہو چکی ہے 570 ہو چکی ہے، بڑا کاؤنٹ ہے۔ دیکھیے، ہم جو ہے یہ ماتم تو ایک عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں اپنے پروگراموں میں۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی دن ہوتا ہے جب غزہ ہمارا موضوع نہیں ہوتا، تو ہم یہ ماتم کہہ لیجئے اس کو آپ، انسانی ضمیر کا رونا، عالمی ضمیر کا رونا کہہ لیجئے آپ کو، مسلمان جو مملکتیں ہیں اور اس کی قیادت جو ہے اس کی بے حسی کہہ لیجئے، کوئی بھی نام دے لیں آپ اس کو، تو یہ ہمارا موضوع تو ہمیشہ رہا ہے۔ اب میں آج جو بات کرنے لگا ہوں، میں نے اس کے اوپر بہت غور و غوص کیا کہ مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں بالآخر اپنے جذبات سے بے قابو ہو کر یہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ امریکہ نے کہا جی کہ میرے شہری لبنان چھوڑ دیں، برطانیہ نے کہا میرے بھی چھوڑ دیں، فرانس نے کہا میرے بھی چھوڑ دیں۔ میں کیوں چھوڑ دیں؟ وہاں بسنے والے جو لبنیز ہیں، جو فلسطینی ہیں، جو حزب اللہ کے لوگ ہیں، وہ انسان نہیں ہیں؟ آپ کے دیے ہوئے گولوں سے، توپوں سے، جہازوں سے وہ قتل عام کریں تو اس کی اجازت ہے، اور آپ کے بچ کے چلے جائیں۔ کیوں چلے جائیں جی؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ لبنان کو چاہیے کہ وہ اپنے سارے بارڈر سیل کرے، اپنی ساری فلائٹ بند کرے، اور حکم دے کہ nobody can leave this country. That is the only surety against that kind of genocide that Israel is doing. اور یہ سارے لوگ جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر نکل جائیں، ان کی قیادتیں، ان کی حکومتیں، ان کے ملک اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں ان ٹرم آف ویپن، ان ٹرم آف فنڈنگ، ان ٹرم آف مین پاور۔ امریکہ کو اٹھا کے دیکھیں، وہ اتنا تڑپتے ہیں کہ 40,000 فوجی پہلے تھے، مزید اور بھیج دیے ہیں۔ 2 بیری بیڑے وہاں کھڑے ہوئے ہیں جس کے اوپر ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں 2۔ وہ بھائی آپ ظالم کا ساتھ دینے کے لیے آ رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو نکل جانے دیں، باقیوں کو ہم قتل کریں گے۔ یہی کہہ رہے ہیں نا؟ میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ ہمارے بندے تو سیف ایگزٹ لے کے نکل جائیں، باقیوں کو برباد کرے اسرائیل، چاہے جو مرضی کرے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں مسلم قیادت سے کہ وہ اپنے ملکوں سے بھی نہ نکلنے دیں، ان کا سوشل بائیکاٹ کریں، ان کا بلاکیڈ کریں، ان کا بنائیں ان کو انسانی شیلڈ۔ کوئی خرابی نہیں ہے، ویسے بھی تو بناتے ہیں نا جب ظلم کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ ان کا داخلہ جو ہے، ان کا جو اخراج ہے، اس کو روکیں جس حد تک آپ روک سکتے ہیں۔ That's the only way to stop Israel from carpet bombing of Lebanon۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ کس عالمی ضمیر کا رونا روتے ہیں آپ؟ کدھر ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز؟ وہ سیکرٹری جنرل صاحب چلا کے کہہ رہے ہیں پچھلے 1 سال سے کہ ظلم ہو رہا ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کہہ رہی ہے یہ اللیگل اینٹی ہے اسرائیل، یہ جینوسائیڈ ہے جو کچھ وہ یہ کر رہا ہے۔ کسی کے کان پہ جھو رہی ہیں؟ تو why should these people be allowed to go back to their country in safety? No۔ یہ چند دنوں کا کاؤنٹ ہے 570۔ میں آپ کو عرض کروں کہ لبنان میں 570 ہلاکتوں کی تعداد۔ ایک تو لبنان نے جس طریقے سے ریئیکٹ کیا ہے، انہوں نے بتا دیا اسرائیل کو کہ اسرائیل از ناٹ دا مائٹیسٹ۔ بالکل، وی کین ہٹ۔ جو آپ موساد کے ہیڈ کوارٹر پر حملے کی بات کر رہی ہیں، جو میزائل تل ابیب پر گرے ہیں، وہاں تک پہنچے ہیں، یہ بہت بڑا اشاریہ ہے۔ اب جو وہ کوشش کر رہا ہے یا خواہش رکھتا ہے میدانی فورسز بھیجنے، یعنی ٹروپس بھیجنے کی، گراؤنڈ ٹروپس بھیجنے کی، حزب اللہ کے حسن نصر اللہ نے کہا ہم دعا کر رہے ہیں کہ پاؤں تو رکھیں ذرا ہماری سرزمین کے اوپر، پھر دیکھتے ہیں کون سا بیٹا اپنی ماں کے پاس زندہ جاتا ہے۔ تو میں تو آئی ہیو فل فیتھ ان حسن نصر اللہ کہ دے بلیو ان جہاد اینڈ دے آر ڈوئنگ ایکچوئل جہاد، اپنی جانوں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنے بچوں کی قربانیاں دے کے وہ جہاد جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ کچھ حرکت جو ہے وہ شاید مسلمان قیادت میں آ رہی ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ عرب اقدام UN قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل پر زور دیا انہوں نے۔ سعودی عرب فلسطین میں اسرائیلی قبضے کے خلاف ڈھال ہے، یہ فلسطینی سفیر نے کہا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین نے ایران کی مکمل سپورٹ کر دی ہے، اعلان کر دیا باقاعدہ ان کے وزیر خارجہ نے کہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنی انٹیگریٹی، اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، اپنی ایئر سپیس انٹیگریٹی کو انٹیکٹ رکھنے میں جسٹیفائیڈ ہے۔ فرانس نے بھی کہا کہ ہم لبنان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور ہم جو ہے وہ تو اس لیے کہا ہے نا کیونکہ وہاں پر کافی تعداد میں کرسچنز ہیں۔ بالکل، ہاں، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ وہاں اگر تو وہ اس نے وہاں کے ہر شخص کے درد میں کہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کے پیٹ میں درد صرف وہاں کرسچنز کی ہے
اور مسلمانوں کی فکر انہیں نہیں ہے. مسلمانوں کے ساتھ فرانس میں کیا ہو رہا ہے وہ روک لیا انہوں نے. ہر دوسرے دن مسلمانوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, ہر دوسرے دن ہماری جو مقدس کتاب ہے اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے, ہر دوسرے دن نئے نئے کارٹون بنتے ہیں. یہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو سنسیئرٹی آف پرپز یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ اب رک جانا چاہیے, انسانی جانوں کا مزید ضیاع نہیں ہونا چاہیے, وی ول سپورٹ دیم. لیکن اگر یہ اسرائیل کو سپورٹ دینے کے ساتھ ساتھ انکریج کرنے کی بات ہے کہ ہم اپنے لوگ وہاں سے نکال لیں, اس کے بعد آپ پڑ جائیں یار یہ کیا ان سے, یہ کدھر کی شرافت ہے, یہ کدھر کا انصاف ہے. تو یہ ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ یہ دیکھیے کہ جو لبنان کی جو وزیر خارجہ جو ریاکشن ہے, ہاں جی, ان کے وزیر خارجہ نے تو جو بیان دیا ہے چلیے وہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے, ڈپلومیٹک ایک ایکٹیویٹی ہے. لیکن حزب اللہ کے مجاہدین نے جس طریقے سے ریئیکٹ اور ریزسٹ کیا ہے اسرائیل کی ایڈوانسمنٹ کو, اسرائیل کے بامبنگ کو جس طرح سے وہ برداشت کر رہے ہیں, ہیٹس آف ٹو دیم. میرے خیال سے ان کو سلام پیش کرنا چاہیے. آگے آ جائیں جناب آپ. لبنانی وزیر خارجہ جو کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن کی جو سپیچ ہے اقوام متحدہ میں جو انہوں نے کی ہے, اس میں بھی ایک رمق اتنی سی نظر ضرور آتی ہے کہ وہ اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کنفلکٹ کو فوری طور پہ اگر ختم نہ کیا گیا تو اس کی تباہ کاریاں جو ہیں پھر اس کو قابو کرنا ممکن نہیں ہوگا. تو بول پڑے ہیں اگر بائیڈن صاحب, تو آئی ہوپ کہ وہ ایکشن کے ساتھ اس کو سپورٹ کریں. ان کو مزید فوجی بھیجنے کی بجائے اپنے وہاں سے فوجیں واپس بلانی چاہیے, اسلحہ بیچنا بند کرنا چاہیے, فائنینشیل فنڈنگ بند کرنی چاہیے, اور پورے یورپ کو یک آواز ہو کے فلسطینیوں کا حق آزادی تسلیم کرنا چاہیے. دو ریاستی حل کی بات وہ کرتے ہیں, اور ہر دفعہ وہ جو حرامی ہے, وہ جو ناجائز اولاد ہے نیتن یاہو, وہ اٹھا کے اس بات کو پھینک دیتا ہے. میں نے مثال دی تھی, میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ جو وہاں کی وزیر خارجہ تھی اپنے امریکہ کی, وہ تشریف لائیں وہاں, تو معاملہ اس وقت بھی ہاٹ تھا. تو نیتن یاہو نے ایئرپورٹ پر ان سے کہا کہ اگر تو آپ اس لیے آئی ہیں کہ ہم فلسطینیوں کا قتل عام بند کر دیں تو آپ یہیں سے چلے جائیں واپس. آپ ذرا اندازہ کریں ڈھٹائی کا لیول کیا ہے. اس انسان کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملنی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں پتہ نہیں ہوں گا وہ وقت دیکھنے کے لیے. بخاری صاحب, کل جس طرح سے ایرانی صدر نے کہا کہ حزب اللہ اکیلا شاید سروائیو نہ کر پائے اسرائیل کے آگے, لیکن خامنہئی صاحب نے یہ کہا کہ نہیں, حزب اللہ کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ مقابلہ کر سکتا ہے. آج کا یہ بیان ہے. دیکھیے یہ بات انہوں نے بالکل صحیح اس لیے کہی ہے کہ یہ کئی دفعہ آزمائی جا چکی ہے. لبنان پر قبضے کا خواب اسرائیل کا نیا نہیں ہے. 73 میں یہ کوشش ہوئی, جتنی 3 جنگیں ہوئی ہیں مشرق وسطیٰ میں, ان تینوں میں اس کی کوشش یہ تھی کہ لبنان جو ہے اس کو یا مسمار کر دیا جائے اور یا اس پہ قبضہ کر لیا جائے. لیکن حزب اللہ از اے فورس ٹو ریکن ود. اس نے نہ یہ پہلے ہونے دیا ہے نہ وہ یہ اب ہونے دے گی. میرا خیال یہ ہے کہ الٹیمیٹلی صورتحال اس طرف جا رہی ہے جہاں اسرائیل کو اب ہزیمت اٹھانی پڑے گی. کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ, اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے, وہ بھی نہیں چاہے گی کہ اتنی لبرٹی اور اتنی آزادی ان کو دے دی جائے کہ وہ پوری ایک نسل کو ختم کر دیں. میرے خیال سے جو ریزسٹنس ان کو وہاں ملنے والی ہے, چونکہ جب ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ اب دوسرے جو ایکٹرز ہیں وہ بھی اس کانفلکٹ کا حصہ بن رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ عراق کے اندر جو پرو پیلسٹینین گروپس ہیں انہوں نے بھی باقاعدہ پریکٹیکلی وار میں شامل ہو گئے ہیں. وہ یہ کانفلکٹ بڑھتا جائے گا. اگر اس کو پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلنے سے روکنا ہے تو یہ قتل عام آپ کو بند کرنا پڑے گا. جعلی خبریں بیچ کے, جعلی دعوے کر کے نیتن یاہو صاحب اور ان کی حکومت اپنے لوگوں کو وقتی طور پہ تو مطمئن کر سکتی ہے, لیکن جس شدت کے مظاہرے ہو رہے ہیں تل ابیب کے اندر ان کے اپنے لوگوں کے. اچھا بخاری صاحب, خامنہئی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ فلسطین اور حزب اللہ کی جیت ہوگی یقیناً. اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آیا کہ ایران ساتھ دیتا ہے ان کا حزب اللہ؟ دیکھیے ایران کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. میں نے کل بھی کہا تھا, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں, کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایران خالی خلی نعرے مارتا ہے, نعرے بازی کرتا ہے, ایکشن نہیں لیتا. میں نے کل بھی سوال اٹھایا تھا, میں آج بھی اٹھا رہا ہوں. مجھے بتائیے, ہو از سپورٹنگ حماس, ہو از سپورٹنگ حزب اللہ, ہو از سپورٹنگ حوثیز آف یمن. یہ کون کر رہا ہے سپورٹ؟ بتا دیں مجھے ایک ملک کا نام دے دیں جو ان کی فزیکل ویپنز میں یا ٹریننگ میں مدد کرتا ہوں. جسٹ ایران. اگر اس کے ساتھ لگتا ہے remotely, I don't know whether he will do or not, brother Erdogan of Turkey, he may act.
ہی شوڈ ایکٹ. اگر ایک بھی اچھا ملک اس جنگ میں شامل ہو گیا فلسطینیوں کی طرف سے, پھر میں پوچھوں گا اسرائیل سے اب بتاؤ کیا بھاؤ بکتی ہے. اچھا بخاری صاحب, ہم نے دیکھا کہ ایران خود ابھی بیک فٹ پہ ہے. اسماعیل ہنیہ کی شہادت کو ابھی کافی وقت ہو گیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم بر وقت بدلہ لیں گے, بہت جلد بدلہ لیں گے, لیکن کچھ نظر نہیں آیا. دیکھیے, میں نے ایک پروگرام میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے 3 طرح کی جنگوں کا ذکر کیا ہاں تھا. وہ بالکل حسابی ایک جنگ ہوتا ہے کہ تو یعنی کھیل جو ہی سب رہا سے افیکٹو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی قوم اس خدشے کے تحت جی رہی ہے کہ ایران نے کسی وقت بھی ہمیں پڑھنا ہے. اچھا, یہ نروز بریک کر دیتی ہے قوموں کے. آپ دیکھیے وہاں سے ذرا تعداد پتہ کیجئے کتنے لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں اسرائیل میں. ایئرپورٹس کے اوپر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی, فلائٹس چوک ہو گئیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اٹ کوڈ بی اے اسٹریٹجی. لیکن جیسا میں نے کہا, آئی بلیو مینی پیپل ڈونٹ ایگری ود می, وین دے ویو دا ریڈ فلیگ اٹ الٹیمیٹلی اینڈس ٹو سم فائنل ایکٹ, some final action. When will that come? The time will tell.